فرشتے بھی اس قدر خوف کھاتے تھے کہ جب موت کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تو اس کو 1000 پردوں میں چھپا دیا، اور 1000 پردوں میں چھپانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی زنجیروں میں جکڑ دیا کہ جن میں سے ایک زنجیر کا طول اس کی لمبائی 1000 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ زمینوں سے زیادہ قوت و طاقت عطا فرمائی، اور فرشتے چونکہ موت سے ناواقف تھے تو نہ ہی اس کے مکان کے بارے میں جانتے تھے کہ کہاں ہے، اور نہ ہی اس کی آواز سن سکتے تھے۔ لیکن حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت کو حکم ارشاد فرمایا کہ موت کو اپنے قبضے میں کر لو۔ اس پر آپ اور دیگر فرشتے کافی حیران ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ موت کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موت کو حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے پردوں کو ہٹا کر ان کو اپنا نظارہ کروائے۔ تو جیسے ہی موت نے پردے ہٹائے، زنجیریں ٹوٹیں اور فرشتوں کی نگاہ موت پر پڑی تو فرشتے اس کے خوف سے ایسا بے ہوش ہوئے کہ 1000 سال کے بعد ہوش آیا۔ 1000 سال تک فرشتے بے ہوش رہے، اور جب ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا ربنا اخلقت خلقا اعظم من هذا، کہ کیا تو نے اس سے بھی بڑی کوئی شے بنائی ہے، اس سے بھی خوفناک، اس سے بڑی کوئی شے بنائی ہے؟ قال نعم، فرمایا کہ ہاں بنائی ہے، وانا اعظم من هذا، کہ میں خود اس سے کہیں زیادہ بڑا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام کو موت سے بھی زیادہ طاقت و قوت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے عزرائیل علیہ السلام نے موت کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور ایسا قبضے میں کیا کہ موت نے ایک چیخ بلند کی اور اللہ تعالیٰ کے میں عرض کری کہ باری تعالیٰ مجھے حکم دے، اجازت دے تاکہ میں آسمانوں میں اپنا اعلان سنا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تو موت اعلان کرتی ہے انا الموت، میں موت ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، میں وہ موت ہوں جو ماؤں اور بیٹیوں میں جدائی ڈالتی ہے۔ انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، میں وہ موت ہوں جو بھائیوں اور بہنوں میں جدائی ڈالتی ہے۔ انا الموت الذی بین الزوجۃ والزوجہ، کہ میں وہ موت ہوں جو میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی، ان کے درمیان جدائی پیدا کرتی ہے۔ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، میں وہ موت ہوں جو دوستوں، یاروں، بیلیوں، سجنوں کے درمیان جدائی پیدا کرتی ہے۔ انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، میں وہ موت ہوں جو شہروں کو اور محلوں کو برباد کرتی ہے۔ انا الموت الذی اعمر القبور، میں وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد کرتی ہے۔ انا الموت الذی اتعبکم وادرککم فی بروج مشیدہ، ہاں میں وہ موت ہوں جو تمہیں تلاش کرتی ہے اور پھر تمہیں پا لیتی ہے، تمہیں ڈھونڈ لیتی ہے، خواہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چھپے ہو، اور کہتی ہے ولا یبقى مخلوق الا یذوقنی، کہ مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میرا ذائقہ نہ چکھ سکے گا۔ اور یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن میں یا حدیث میں یا دین کی تعلیمات میں جو آفاقی تعلیمات ہیں، کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ ہر ایک کو موت آنی ہے یا ہر ایک کو مر جانا ہے۔ یہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج کل کئی ایسے ہیں جو یہ واویلا اور یہ شور مچاتے ہیں کہ معاذ اللہ بابے تو قبروں میں مر گئے اور بابوں سے کیوں مانگنے جاتے ہو؟ تو ان کے لیے یہ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام، شہداء عظام اور اولیاء کرام، ان کی بات تو بعد میں آتی ہے۔ ایک عام مسلمان، ایک عام مومن، حتیٰ کہ کافر کی اگر آپ موت پہ نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مرتا تو وہ بھی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کیا، آپ کی روح بنی تو عالم ارواح میں تھے،
روحوں کی دنیا میں، اور وہاں سے آپ کا انتقال ہوا، آپ ٹرانسفر ہوئے، آپ نے تبادلہ کیا تو عالم بطن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیج دیا اپنی ماں کے پیٹ میں۔ پھر وہاں سے آپ کا انتقال ہوا، آپ کا تبادلہ ہوا تو آپ دنیا میں آئے، عالم دنیا۔ پھر جب آپ کا یہاں سے انتقال ہوگا تو عالم برزخ یعنی قبر میں جائیں گے، اور جب یہاں سے قبر سے اٹھیں گے روز محشر حساب و کتاب کے بعد اپنے اپنے ٹھکانے پہ یعنی جنت میں جب پہنچیں گے تو وہ عالم غیب ہوگا۔ تو یعنی جہاں بھی آپ کا عالم ارواح سے عالم بطن میں آئے، عالم بطن سے عالم دنیا، پھر عالم دنیا سے آپ عالم برزخ اور پھر عالم غیب میں پہنچے، تو یہاں موت کا تو ذکر ہی موجود نہیں ہے، مرا تو کوئی بھی نہیں۔ اگر یہ کہیں کہ قبر میں موت ہے تو پھر اگر قبر میں موت ہے تو کافروں کی وعیدیں یا گناہ کی وعید جو حدیث مبارکہ میں آئی وہ پھر عذاب کس کو ملے گا؟ قبر میں سوال جواب کس سے ہوں گے؟ تو پتہ یہ چلا کہ موت آنی نہیں بلکہ موت ایک کیفیت کا نام ہے جو کچھ دیر کے لیے انسان پر طاری ہوگی کہ جس سے اس دنیا سے ہمارا تعلق قطع ہو جائے گا اور قبر میں جا کے انسان دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ تو یہ تو عام کافر کو بھی زندہ کر کے عذاب دیا جائے گا اور مومن کو زندہ کر کے جنت کی بہاریں دی جائیں گی۔ تو پھر اولیاء اکرام کی زندگی کے بارے میں بلکہ شہداء اعظام ان کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں۔ یعنی اس قدر اعلیٰ اور عرفہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی کہ ہماری عقلیں اس زندگی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو پھر یہ تو ایک شہید کا رتبہ ہے، اور اولیاء کرام اور قلندر غوث کتب ابدال، پھر صحابہ اکرام اہل بیت اطہار، اور پھر نبیوں کی شان کیا ہوگی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی زندگی مبارکہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات اپنی قبر انور میں اس دنیا سے بہترین زندگی بسر فرما رہے ہیں۔